بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے مجھے کچھ بہت اہم چیزیں بیان کرنی ہے کہ دیش کے اندر یا ملک کے اندر جو علماء کی، جو مسلمانوں کی جو قربانیاں تھیں، آج ان کو فراموش کیوں کر دیا گیا؟ اس میں غلطیاں کس کی ہیں، کس حد تک ہیں، اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، خاص طور سے اس کو محض ظاہری اعتبار سے وطن سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے، ان کے اعتبار سے کہ کوئی اگر ظاہراً کہہ رہا ہے کہ میں ملک سے پیار کرتا ہوں، وہ ہر وقت ترنگے کو ساتھ لے کے چلے اور ہمیشہ جو ہے 15 اگست 26 جنوری مناتا رہے، ان کے اعتبار سے وہی شخص ہے جو ملک سے پیار کرتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ملک سے محبت کرنا ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ کیا حالت تھی، وہ کیا کیفیت تھی، ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں، اللہ کے رسول کی زبان پہ لرزہ طاری تھا، ہونٹوں سے الفاظ نکلنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی بھی نہ جاتا۔ یہ ہے اپنے گھر سے محبت، اپنے وطن سے محبت، یہ تو ہم کو اسلام نے سکھایا ہے۔ یہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم محبت نہیں کرتے، ہم محبت نہیں کرتے، جبکہ قیام دارالعلوم ہوا ہی تھا اس وجہ سے کہ اس ملک کو بچایا جا سکے انگریزوں سے، اس ملک کی حفاظت کی جا سکے انگریزوں سے۔ جہاں شریعت کا خطرے میں تھی، جہاں اسلام خطرے میں تھا، وہی ہمارا ملک بھی خطرے میں تھا۔ تعلیم کی بنیاد بھی اسی مسئلے کی وجہ سے رکھی گئی تھی کہ ہمیں شریعت بھی بچانی ہے اور ہمیں ملک بھی بچانا ہے، لیکن ان کو کون سمجھائے؟ ان کے لیے تو مسلمان محض، یہاں ہندوستان کے اندر خاص طور سے مسلمان محض ایک آتنکوادی ہیں۔ یہ ہمیں آتنکوادی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی شاملی کا میدان، وہاں کی لال مٹی ہے، چیخ چیخ کر گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ قربانی اس دیش کے اندر کسی نے نہیں دی۔ اس دیش کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یاد کیجئے مولانا آزاد کا وہ نعرہ جو جامع مسجد دہلی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں پاکستان مت جاؤ، ہندوستان ہی تمہارا ملک ہے۔ وہ ان کا نعرہ گواہی دیتا ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں ملک سے۔ یہ ہمیں غلط ثابت کرتے، علماء کو غلط ثابت کرتے، لیکن محض یہی نہیں کہ غلطی صرف انہی کی ہے، غلطی ہماری بھی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کا سلیبس کیا ہے، آپ کے جو بچے کالجز میں، اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، ان کا سلیبس کیا ہے۔ ان کے سلیبس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ان کو کون سی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور کتابوں کے اندر کیا لکھا گیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کون سے علماء تھے جو جنگ آزادی میں شامل تھے؟ جب آپ کو نہیں پتا تو ظاہر ہے کہ آپ کے بچے کہاں سے جانیں۔ آپ کا سلیبس کیا ہے؟ آپ کے سلیبس سے مسلمانوں کی کتابوں کو ہٹا دیا گیا۔ آپ کے سلیبس سے اس میں جو سبجیکٹ ہیں، ان سبجیکٹ میں کہیں بھی مسلمانوں کا نام ہی نہیں چھوڑا گیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو خاص طور سے کتابوں کے اندر جنگ آزادی کے سلسلے میں آپ کو گاندھی جی کا نام تو مل جائے گا، لیکن حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کو نہرو کا نام تو مل جائے گا، لیکن کہیں بھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کو سلیبس میں نہیں ملے گا۔ آپ کو ساورکر کا نام تو مل جائے گا، لیکن حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کا نام مل جائے گا، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ مزید یہ کہ آپ کو رام پرساد بسمل کا نام مل جائے گا، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ ہم بھی آنکھ بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کو لال بہادر شاستری کا نام تو مل جائے گا، مگر افسوس یہ ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہی نہیں، آپ کو امبیڈکر کا نام تو مل جائے گا، لیکن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس کے بھی اوپر چلتے ہیں، سبھاش چندر بوس کا نام تو آپ کو مل جائے گا، لیکن حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن کیا اس کے اوپر ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس کے اوپر آبجیکشن کیا ہے کہ ہمارے کتابوں کے اندر ہمارے علماء کا نام کیوں شامل نہیں؟ ظاہر ہے آبجیکشن ہم کریں گے کہاں سے، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے کون سے علماء ہیں جنہوں نے حصہ لیا تھا آزادی میں، کون سے فریڈم فائٹر ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ مدنی کا آپ قول یاد کریے، جب وہ عدالت میں پیش ہوئے، انگریز نے کہا تھا تجھے ڈر نہیں لگتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کفن ساتھ لے کے پھرتا ہوں۔ آج یہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے تمہارا نام و نشان۔ یہ آزادی کے وقت سے یہ سازش کی جا رہی کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے کسی طرح غائب کیا جائے، ان کو یہاں سے بھگایا جائے۔ یاد رکھنا، اگر آج آپ نے محض ان انگریزوں کے ٹٹوؤں کے لکھے ہوئے اتہاس کو تو پڑھا، لیکن آپ نے اگر اپنے علماء کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں پڑھی تو آپ ہندوستانی نہیں رہ جائیں گے، آپ کو نکال دیا جائے گا یہاں سے۔
میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس اتہاس کو چھوڑیں جو آپ کو سلیبس میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ علماء کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھیں. ہندوستان کے اندر جو علماء نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ پڑھیں, اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں کہ بچے یہ دیکھو میرے بیٹے, یہ دیکھو یہ ہیں وہ مسلمان, یہ ہیں وہ علماء جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی جانوں کو قربان کیا. بھول گئے 70,000 سے زائد علماء جو شہید کیے گئے. لیکن نہیں, لیکن غلطی ہماری ہی ہے اس میں. ہم ہر چیز پہ کیا کرتے ہیں, آمنا صدقنا. انہوں نے ہمارے سامنے جو سلیبس پیش کیا, مسلمانوں کا نام صاف کر دیا, ہم راضی ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کون سے علماء ہیں؟ آپ کے بچوں کو پتا ہے کون سے علماء تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں؟ نہیں پتا, کیونکہ سلیبس میں نام نہیں. اور جب سلیبس میں نہیں, اور ہم باہر کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے, کبھی ہم باہر کی کتابوں کا کبھی اسٹڈی کرتے ہی نہیں, تو نہ ہم جانتے نہ ہمارے بچے جانتے. یہ کمزوری ہماری ہے. مزید یہ کہ ہمارے اوپر جگہ جگہ سے آتنکواد کا الزام لگایا جاتا ہے, اور ہم برداشت بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں 26 جنوری منانے کا شوق ہی نہیں, ہمیں 15 اگست منانے کا شوق ہی نہیں. ہندوستان کے اندر اپنی پہچان بنائیں, ہندوستان کے اندر اپنا وجود قائم کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ سیاسی میدان میں اتر کر نہیں آئیں گے. سیاست ہی ایک واحد ذریعہ بچا ہے آپ کے پاس ہندوستان کے اندر, جو ہندوستان کے اندر آپ کے وجود کو باقی رکھ سکتا ہے. اگر اب بھی آپ سیاست میں نہیں آئے, اب بھی آپ نے اپنی حکومت نہ بنائی, تو ہندوستان سے آپ کو ایسا غائب کیا جائے گا, آپ کے نام کو غائب کیا جائے گا, آپ کے ووٹ کو غائب کیا جائے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس چیز کا. اصل تو میرا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ محض اس میں غلطی ان لوگوں کی نہیں, ان کی تو سازشیں ہیں ہی کہ ہمیں یہاں سے ختم کیا جائے, لیکن اس میں ہماری بھی کچھ غلطیاں کم نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا. تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو, آپ کو ایک ہر صفحے کے اوپر آپ کے کسی نہ کسی عالم کا نام موجود ہوگا جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنے جان کی قربانی دی. لیکن آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کے اوپر کبھی آئے گا تب دیکھ لیا جائے گا. ابھی تو وقت ان کا ہے, چلنے دیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے وجود کو اور آپ کو بلند رکھے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ غالب رہیں گے اگر آپ ایمان والے ہیں, بلکہ آپ ہر جگہ آپ کی عزت بھی کی جائے گی اگر آپ ایمان والے ہیں. تو آپ کو ایمان والا بھی رہنا ہے, نماز والا بھی رہنا ہے, صوم و صلات, حج, فرائض, اور مزید آپ کو سیاست میں بھی حصہ لینا ہے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ کے وجود کو ہندوستان سے مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہمارا ذرہ بھی یہاں موجود نہ رہتا. ایسے سے منصوبے بنائے گئے, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہر چال کو ناکام کیا, اور ہم آج بھی اس زمین کے اوپر اللہ کا نام لے کر کے زندہ ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں, علماء کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھیں, اور اپنے بچوں کی بھی پڑھائیں, ان کو سمجھائیں کہ آپ کا ہندوستان کے اندر حصہ کیا ہے, آپ کا ہندوستان کے اندر وجود کیا ہے, آپ کا رائٹ کیا ہے, سمویدھان آپ کو کیا کہتا ہے, آپ کے لیے سمویدھان کے اندر کیا کیا رائٹس ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہو سکے تو اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ غلطیاں کہاں پائی جا رہی ہیں.